سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 93۔ دن ایک ایک کر کے گزرتے رہے، مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا تھا اور اگلے ماہ کی چاند کی تاریخیں شروع ہونے میں زیادہ دیر باقی نہیں رہی تھی۔ اس اثنا میں میری ماشاءاللہ سے برابر ملاقاتیں ہوتی رہیں اور وہ مجھے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بستی کی فوجوں کی اثر نو صف بندی کی گئی ہے اور انہیں ہر لمحہ چوکس رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بستی کے سارے لوگوں کو مسلح کر دیا گیا ہے اور اب کوئی شخص غیر مسلح نہیں رہا ہے۔ فوجوں کو اور بستی کے لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ہمیں آس پاس کی بعض بستیوں سے خطرہ لاحق ہے، مگر اس سلسلے میں کسی خاص بستی کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی یہ بات کہی گئی کہ حملہ واقعی ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جاسوسوں اور خبر رسانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان راستوں پر متعین کر دیا گیا ہے جو باہر سے بستی کی طرف آتے ہیں، اور اس طرح کاشور کی طرف سے آنے والی فوجوں کی اطلاع ہمیں ان کی بستی میں داخل ہونے سے کئی گھنٹے پہلے مل جائے گی اور اس دوران ہم اپنی صف بندی کر لیں گے۔ یہ ساری تیاریاں اپنی جگہ پر جاری تھیں پروفیسر، کہ چاند کی ابتدائی تاریخوں کا آغاز ہو گیا۔ اب کسی لمحے بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ ماشاءاللہ کے چہرے سے کافی پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتا یا مجھے اپنے پاس بلواتا، میں اسے گھبرایا ہوا پاتا، گو کہ میں اسے برابر تسلیاں دیتا جا رہا تھا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خاصی حد تک خوفزدہ تھا، کیونکہ یہ ایک حقیقت تھی کہ کاشور کی فوجوں اور ہماری فوجوں کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ماشاءاللہ کے معتمدین بھی جن سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی کافی گھبرائے ہوئے نظر آتے تھے۔ شاید آدھی رات کا وقت تھا اور میں اور ارینا اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک زور زور سے دروازہ پیٹے جانے کی آواز بلند ہوئی، جس سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ماشاءاللہ کا خاص محافظ کھڑا ہوا تھا۔ سردار نے تمہیں بلوایا ہے، اس نے سرگوشی کے عالم میں مجھ سے کہا۔ وہ ادھر کمرے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ چلو، میں نے کہا۔ اس اثنا میں ارینا بھی جاگ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ آرام سے سو جائے اور میرا انتظار نہ کرے۔ میں جب ماشاءاللہ کے کمرے میں پہنچا تو میں نے وہاں ماشاءاللہ کے ان چاروں معتمدین کو پہلے سے موجود پایا۔ ان سب کے چہروں سے تشویش ظاہر ہو رہی تھی۔ آؤ فروز، مجھے دیکھتے ہی ماشاءاللہ نے کہا، ابھی ابھی ہمیں ایک بہت اہم خبر ملی ہے، حملے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اچھا، میں نے بڑے سکون سے کہا، کیا کاشور کی فوجیں یہاں پہنچ چکی ہیں؟ خبر رسانوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے بہت دور سے سینکڑوں مشعلوں کو بستی کی طرف آتے دیکھا ہے۔ مشعلوں کی روشنی سے اندازہ ہوا ہے کہ ابھی وہ لوگ بہت دور ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ بستی کے قریب پہنچ جائیں گی اور الگ صبح کو یا اپنی دانست میں ہمارے ہوشیار ہونے سے پہلے ہی بستی پر دھاوا بول دیں گے۔ پھر اس کے بعد تم نے کیا کارروائی کی؟ میں نے پوچھا۔ بستی میں ہر طرف ہرکارے دوڑا دیے گئے ہیں، ماشاءاللہ نے جواب دیا۔ فوجوں کو تیار ہو کر باہر نکل آنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور جلد ہی فوج کی صف بندی مکمل کر لیں گے۔ دشمنوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی ہماری فوج ان کے استقبال کے لیے تیار ہوگی اور بستی کے اندر تمام افراد مسلح ہو کر فوج کے پیچھے موجود رہیں گی تاکہ کوئی نازک صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ فوراً حرکت میں آ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا، تمہاری منصوبہ بندی درست ہے، اب دشمنوں کو آنے دو۔ لیکن تمہاری منصوبہ بندی کیا ہے فروز؟ ایک معتمد نے پوچھا۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تم نے کیا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ میں بستی کی فوجوں میں سب سے آگے رہوں گا،
میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یوں سمجھو کہ میں ان کی قیادت کروں گا، لیکن مجھے ایک باریک سا نقاب چاہیے تاکہ ہماری فوج کے لوگ فوری طور پر مجھے پہچان کر جذبات کا شکار نہ ہو جائیں۔ ان سے ان کی کارکردگی پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تمہیں نقاب مہیا کر دیا جائے گا، ماشاءاللہ نے کہا۔ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ صرف ایک تلوار کی اور ایک گھوڑے کی، میں نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر میں نقاب اور تلوار مجھے فراہم کر دی گئیں۔ گھوڑا بھی میرا منتظر کھڑا تھا۔ اس اثنا میں محافظ خاص نے آ کر اطلاع دی کہ فوجوں کی صف بندی مکمل ہو گئی ہے۔ تمام فوجی افسر اپنے اپنے دستوں کے ساتھ مورچوں پر موجود ہیں اور مشعلوں کی روشنی تیزی سے آگے بڑھتی آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ نے میری طرف دیکھا۔ آنے دو، میں نے جواب دیا۔ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد رات پھیکی پڑنے لگی تھی اور آمد سحر کی علامت ظاہر ہونے لگی تھی۔ ماشاءاللہ اس کے چاروں معتمد اور میں اب مکان سے باہر نکل آئے تھے اور میں نے اپنے چہرے پر ایک باریک نقاب چڑھا لیا تھا جس سے کہ صرف میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ باہر گھوڑے تیار تھی۔ ہم سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے، لیکن یہ وقت کسی سوال و جواب کا نہیں تھا۔ ہم لوگ شہریوں اور فوجیوں کی صفوں میں سے گزرتے ہوئے آگے پہنچ گئے تھے، جہاں بستی کی فوجوں کا سپہ سالار فوجوں کی قیادت کے لیے موجود تھا۔ ماشاءاللہ نے سپہ سالار کو بلایا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شخص ہمارا دوست ہے جو باہر سے آیا ہے اور ایک خاص مصلحت کی بنا پر اپنی شناخت نہیں کرانا چاہتا۔ یہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور ہماری طرف سے جنگ میں حصہ لے گا۔ یہ سب سے آگے آگے رہے گا اور تم اس کی قیادت پر عمل کرنا۔ جو حکم سردار ماشاءاللہ، سپہ سالار نے جواب دیا اور تعظیماً ماشاءاللہ کے آگے جھک گیا۔ اب مشعلوں کا جلوس کچھ فاصلے پر آ کر رک چکا تھا۔ صبح کا ہلکا سا اجالا پھیل گیا تھا اور اس اجالے میں گھوڑوں کی نقل و حرکت کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ واقعی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ماشاءاللہ کے چہرے کا رنگ فق ہو رہا تھا، لیکن اب میں بار بار اس سے اس امر کی یقین دہانی کرانا چاہتا تھا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اس کیفیت کو اکثر نظر انداز کر دیا اور ماشاءاللہ کے علاوہ اس کے باقی معتمدین، مشیروں اور فوجی افسروں کے چہروں پر بھی اس وقت تشویش کی لہر دوڑ گئی جب انہوں نے اپنے سامنے کاشور کی بستی کے لشکر جرار کو دیکھا۔ سنو سردار ماشاءاللہ، میں نے آخر فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے کہا، اب تم اپنے چاروں معتمدین کے ساتھ پیچھے چلے جاؤ۔ میں دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ قبل اس کے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں، میں آگے بڑھ کر ان پر ضرب لگانے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ، اب یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے میرے عزیز دوست، ماشاءاللہ نے کہا۔ جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے معتمدین کو اشارہ کیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اب میں نے اپنے سامنے نظر ڈالی۔ کاشور کی فوجیں اپنی صفیں درست کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہماری بستی کی فوجیں پہلے ہی ان کے مقابلے کے لیے صف آرا ہیں، لیکن انہوں نے اس امر کا اندازہ بھی لگا لیا کہ ان کے مقابلے میں ہماری فوجی حیثیت بہت معمولی ہے۔ سنو سپہ سالار، میں نے آواز بدل کر کہا، کیونکہ میں اور سپہ سالار ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف تھے اور مجھے خدشہ تھا کہ وہ کہیں میری آواز نہ پہچان لے۔ تمہیں اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے جب تک کہ کاشور کی بستی کی فوجوں کے سپاہی اس طرف حملہ آور نہ ہوں۔ جب وہ تمہاری فوج پر حملہ آور ہوں، صرف اسی وقت تم جوابی کارروائی کرنا، ورنہ خاموشی سے کھڑے رہو اور تماشا دیکھتے رہو۔ سپہ سالار میری بات کا مطلب پورے طور پر نہیں سمجھ سکا اور حیرت سے میرے نقاب پوش چہرے کو دیکھنے لگا، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور بجلی کی طرح اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ ذرا دیر کے اندر میں کاشور کی فوجوں کے قریب تھا جو ابھی تک اپنی صف بندی میں مصروف تھیں۔ ان کا سپہ سالار ایک نہایت تند و تیز اور خونخوار شکل و صورت والا آدمی تھا جو سب سے آگے کھڑا ہوا تھا، اپنے لوگوں کو ہدایات دے رہا تھا اور ایک نقاب پوش کو تیزی سے گھوڑا دوڑا کر اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر سامنے کے سارے لوگ چوکنے ہو گئے اور خاص طور پر سپہ سالار سارے کام چھوڑ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میرے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ میں نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ میرا سب سے پہلا نشانہ سپہ سالار خود تھا اور میرے ایک ہی وار نے اس کی گردن کو گزوں دور اچھال دیا تھا۔ اس کے بعد میں کسی شیر کی طرح ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا۔
شروع میں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ماجرا کیا ہے اور یہ کون پاگل شخص ہے جس نے تنے تنہا اتنی بڑی فوج پر اس طرح حملہ کر دیا ہے، لیکن جب ان کا سپہ سالار قتل ہو گیا اور آنن فانن کشتوں کے پشتے لگنے شروع ہو گئے تو پھر وہ لوگ جیسے ایک دم ہوش میں آ گئے اور انہوں نے چاروں طرف سے مجھ پر یلغار شروع کر دی۔ درجنوں تلواریں میرے جسم سے ٹکرا رہی تھیں اور اچٹ رہی تھیں، ہر طرف سے مجھ پر بے تحاشا وار ہو رہے تھے اور میں ان سب سے بے نیاز کاشور کے سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے میں مصروف تھا۔ مرنے والوں کی تعداد میں اس قدر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا کہ کاشور کی فوجیوں کے حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون بلا ہوں اور مجھ سے کس طرح چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ بے تحاشا ہر طرف سے مجھے گھیر رہے تھے اور مار رہے تھے، لیکن سینکڑوں کے حساب سے ان کے آدمیوں کی لاشیں گرتی چلی جا رہی تھیں۔ جو سپاہی پیچھے تھے انہیں شاید اصل صورتحال کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ غالباً ہماری بستی والوں نے حملہ کرنے میں پہل کی ہے اور وہ ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی اپنی جگہ سے حرکت شروع کر دی اور آگے بڑھ کر جنگ میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن انہیں مخالف فوج کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا سوائے ایک پراسرار نقاب پوش کے جو بے دریغ کاشور کے سپاہیوں کو ہلا کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذرا دیر میں ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئی اور زمین پر جگہ جگہ خون کے تالاب بنے ہوئے نظر آنے لگے۔ میں سینکڑوں سپاہیوں کو ہلاک کر چکا تھا اور ہلاکت کا سلسلہ ابھی برابر جاری تھا۔ بالآخر میں نے کاشور کے سپاہیوں کے حوصلے پست ہوتے ہوئے دیکھے، انہیں اپنا سارا منصوبہ ناکام ہوتا ہوا نظر آیا۔ مخالف فوج سے باقاعدہ طور پر ابھی ان کی کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنے سینکڑوں ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ چند فوجی افسر بھاگتے ہوئے ایک طرف جا رہے ہیں اور میں سمجھ گیا کہ وہ ضرور سردار لمباپا کو اس غیر معمولی واقعے کی اطلاع دینے جا رہے ہوں گے جو لشکر کے پیچھے کسی محفوظ مقام پر موجود ہوگا۔ میں بھی ان لوگوں کے پیچھے لپکا۔ راستے میں جس نے بھی مزاحم ہونے کی کوشش کی وہ سیدھا موت کی وادی میں اتر گیا۔ ان افسروں نے جب مجھے اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو وہ سخت خوفزدہ ہو گئے۔ ان کی حواس باختگی کا یہ عالم تھا کہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھائیں۔ وہ رک گئے تھے اور ان کا رکنا ہی ان کے لیے موت کا پیغام ثابت ہو گیا۔ میری خون میں بھیگی ہوئی تلوار کچھ اور زیادہ تر ہو گئی اور وہ سب کے سب مارے گئے۔ صورتحال اب بالکل بدل چکی تھی۔ کاشور کے سپاہی سخت خوفزدگی اور سراسیمگی کے عالم میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں جدھر بھی نکل جاتا وہ لوگ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ سورج آسمان پر چمکنے لگا تھا، ہر طرف دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ذرا سا رک کر ایک نظر ادھر ڈالی جدھر ہماری بستی کی فوجیں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ سب کے سب خاموش کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سب سے آگے سپہ سالار کھڑا تھا اور اس کے پیچھے ہماری بستی کی فوج ترتیب کے ساتھ صف آ رہا تھی، اور دور بہت پیچھے ایک اونچے ٹیلے پر مجھے دھندلی دھندلی سی شبہیں نظر آ رہی تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ لوگ ماشاءاللہ اور اس کے معتمدین خصوصی ہوں گے۔ کاشور کے ایک فوجی افسر نے اپنی پراگندہ اور بکھری ہوئی فوج کو حکم دیا کہ وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کے اس احمقانہ حکم کی بمشکل ہی تعمیل کی جا سکے گی، کیونکہ اس کی فوجوں میں اتنی جرأت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر حملہ کر سکیں۔ تاہم کچھ سپاہیوں نے حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے اس حکم کی پیروی کی کوشش کی۔ میں نے سب سے پہلے تو ایک بار میں اس افسر کا کام تمام کر دیا جس نے یہ حکم دیا تھا، اور اس کے بعد ان آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کے قدم رک گئے۔ اب میں بجلی کی سی تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا رہا تھا، اور کسی کی مجال نہیں رہی تھی کہ آگے ایک قدم بھی بڑھا سکے، اور جو بھی ایسی حرکت کرتا تھا سیدھا راہی عدم ہو جاتا۔ میں گویا اپنی بستی کی فوجوں اور کاشور کی بستی کی فوجوں کے درمیان ایک متحرک دیوار کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ میں نے دیکھا کہ 15-20 سپاہی ہاتھوں میں بڑی بڑی جلتی ہوئی مشالیں تھامے ہوئے تیزی سے میری طرف دوڑے، اور انہوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر کر مجھ پر جلتی ہوئی مشالوں کی بارش کر دی۔ جب تک میں سمجھتا تب تک تیز آگ نے میرے لباس کے کافی حصے کو جلا ڈالا تھا، لیکن میں چہرے کے نقاب کو بہرحال محفوظ رکھنے میں کامیاب رہا۔ آگ کی بارش سے گھوڑا گھبرا گیا اور بدکنے لگا تھا۔ مجبوراً مجھے اس پر سے نیچے اترنا پڑا۔ مجھے گھوڑے سے اترتا اور میرے کپڑوں کو جلتا ہوا دیکھ کر ان لوگوں نے بے تحاشا خوشی کے مارے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھے کہ ان کا یہ جرم کارگر ثابت ہوا ہے
اور وہ بالآخر مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کی یہ خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب میں نے زمین پر ایک لوٹ لگا کر اپنے بچے کچے لباس کو جلنے سے بچا لیا اور ساری آگ بجھ گئی، اور میرا بے داغ جسم ایک بار پھر زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنی تلوار سنبھالی اور لپک کر ایک خالی گھوڑے پر قبضہ کیا۔ میری اس کارروائی کے ساتھ ہی ان لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی جو میرے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن میں نے ان کو بھاگنے کی بہت کم مہلت دی اور ان میں سے بیشتر کو میں نے چند ہی منٹ میں ٹھکانے لگا دیا۔ اب کاشور کی فوجوں کی حالت واقعی بے حد خراب ہو گئی تھی۔ ان کا ایک سپاہی بھی آگے بڑھ کر ہماری فوجوں کے پاس نہیں پہنچ سکا تھا اور میں نے ان کی صفوں میں تباہی مچا دی تھی۔ لیکن اب میں جلد ہی اس کھیل کو ختم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ میرے ہاتھوں کافی سپاہی ہلاک ہو چکے تھے اور میں ان کی مزید ہلاکت کا خواہاں نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک فوجی افسر کو جا پکڑا اور اسے گھوڑے سے نیچے گھسیٹ لیا۔ وہ خوف کے مارے تھر تھرانے لگا۔ میں تمہیں ہلاک نہیں کر رہا ہوں، میں نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ مجھے لمباپا کے پاس لے چلو، میں اس سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ لمباپا لشکر کے پیچھے موجود ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں نے کڑک کر حکم دیا، اور وہ بلا چونچرا اچھل کر میرے پیچھے گھوڑے کی پشت پر آن بیٹھا۔ وہ شخص اس قدر گھبرایا ہوا اور خوفزدہ تھا کہ میرے پیچھے بیٹھنے کے باوجود بھی اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ سارے ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھا اور چاہتا تو مجھ پر تباہ آزمائی کر سکتا تھا۔ لیکن ان سارے لوگوں کے دلوں میں اس قدر دہشت بیٹھ گئی تھی کہ اب کوئی شخص خود پہل کر کے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے میرے پیچھے بیٹھا رہا اور میں نے گھوڑے کا رخ لشکر کے پیچھے کی جانب موڑ دیا۔ کاشور کے سپاہی میرے راستے سے کائی کی طرح چھٹتے جا رہے تھے اور میں تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم لشکر کے عقب میں پہنچ گئے۔ لشکر کے عقب میں بھی حیرانی سراسیمگی اور افراتفری کی فضا تھی۔ ایک سفید گھوڑے پر سوار ایک شخص جو اپنے لباس اور وضاقتہ سے سب سے زیادہ ممتاز اور نمایاں نظر آ رہا تھا، کیناتوز نظروں سے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے سردار لمباپا، فوجی افسر نے میرے کان میں سرگوشی کی اور جلدی سے میرے گھوڑے پر سے کود کر زمین پر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم ہی لمباپا ہو؟ میں نے کڑک کر اس شخص سے سوال کیا۔ ہاں، میں ہی لمباپا ہوں، اس نے غضبناک آواز میں جواب دیا۔ تو کون ہے نقاب پوش بدروح، اور کیا چاہتا ہے؟ میں تیری ساری کی ساری فوج کی ہلاکت کا خواہاں نہیں ہوں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اپنی فوج کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دے، اس میں تیری اور تیرے لوگوں کی بھلائی ہے۔ لمباپا بزدل نہیں ہے مردود، اس نے گرج کر کہا۔ میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میرے مارے جانے کے بعد جو کچھ ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ اگلے لمحے لمباپا کا مردہ جسم زمین پر پڑا ہوا پھڑک رہا تھا اور اس کے ارد گرد موجود لوگوں میں سے کسی نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ سب کے سب خاموش اور دہشت زدہ اور ڈرے ہوئے تھے۔ لمباپا کا نائب کون ہے؟ میں نے کڑک کر پوچھا۔ ایک شخص ڈرتا ڈرتا سامنے آیا۔ میرا نام ہامبو ہے اور میں لمباپا کا نائب ہوں۔ کیا چاہتا ہے؟ میں نے اسی طرح کڑک کر پوچھا۔ اپنی ساری فوج کی ہلاکت یا شکست؟ ہمیں عملاً تو شکست ہو ہی چکی ہے، اس نے نیم مردہ آواز میں کہا۔ ہمارا سپہ سالار بھی مارا جا چکا ہے اور ہمارا سردار بھی، اس کے علاوہ لاتعداد سپاہی قتل ہو چکے ہیں۔ اب شکست تسلیم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی کیا ہے؟ تو پھر اپنی فوجوں کے سامنے چل کر باقاعدہ اعلان کر دے کہ تو نے شکست قبول کر لی ہے، میں نے کڑک کر اسے حکم دیا۔ اس کے بعد مجھے ہماری بستی کے سردار کے حضور میں پیش ہونا پڑے گا اور آخری فیصلہ وہی کرے گا۔ فی الحال تجھے غیر مشروط طور پر شکست قبول کرنی پڑے گی۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، ہامبو نے جواب دیا۔ تو پھر چل، میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ہامبو نے اپنی فوجوں کے سامنے جا کر بلند آواز میں باقاعدہ اعلان کر دیا کہ سپہ سالار اور سردار لمباپا دونوں مارے جا چکے ہیں
اور وہ لمباپا کے نائب کی حیثیت سے غیر مشروط طور پر شکست قبول کرتا ہے، اس لیے اب کوئی سپاہی ہتھیار نہ اٹھائے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس اعلان کے ساتھ ہی کاشور کی فوجوں میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ سپاہی جلدی جلدی اپنے گھوڑوں پر سے نیچے اترنے لگے اور ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میرے کانوں میں اس قسم کے جملے پڑنے لگے کہ ہامبو نے صحیح فیصلہ کیا ہے، ہم انسانوں سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن روحوں یا دیوتاؤں سے ہم کس طرح جنگ کر سکتے ہیں؟ یہ نقاب پوش تو ناقابل تسخیر معلوم ہوتا ہے، یہ ہماری ساری فوج کو کاٹ کر رکھ دے گا اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اب تم اپنے چند معتمدین کو ساتھ لے کر میرے ساتھ سردار ماشاءاللہ کے پاس چلو، میں نے ہامبو کو حکم دیا۔ ہامبو نے اپنے 3 چیدہ چیدہ ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور میں ان لوگوں کو لے کر اپنی بستی کی فوجوں کی سمت روانہ ہو گیا۔ ہم لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ہماری بستی کی فوجوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ لوگوں میں یہاں سے وہاں تک اضطراب کی جیسے ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے دور سے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھیوں کو ٹیلے پر سے اترتے ہوئے دیکھا۔ میرے چہرے پر ابھی تک نقاب پڑی ہوئی تھی، اور جب میں اپنی بستی کی فوجوں کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے اس چھوٹے سے قافلے کا خیر مقدم کرنے والا ہماری بستی کی فوجوں کا سپہ سالار تھا، جو اب بھی فوجوں کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے میرے گھوڑے کی باگیں تھام لیں۔ مرحبا اجنبی دوست، آفرین ہے تمہارے اوپر، اس نے کہا۔ گو کہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور نہ ہی تمہارے بارے میں کچھ جانتا ہوں، لیکن اب اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ تم ناقابل تسخیر ہو، تم واقعی ناقابل تسخیر ہو۔ تم ہم میں سے نہیں ہو، تم آسمانی روح ہو یا انسان کے روپ میں کوئی دیوتا ہو۔ سپہ سالار میری شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا اور میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہامبو اور اس کے تینوں ساتھی بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ سامنے سے ماشاءاللہ اور اس کے 4 معتمدین اور کچھ دوسرے لوگ تیزی سے ہماری جانب بڑھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر ہم لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رک گئے۔ فتح مبارک ہو سردار ماشاءاللہ، میں نے ماشاءاللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کاشور کی بستی کا سردار لمباپا مارا جا چکا ہے اور اس کی فوجوں کا سپہ سالار بھی مارا جا چکا ہے۔ میرے ساتھ وہاں کا نائب سردار ہامبو ہے۔ ہامبو نے غیر مشروط طور پر شکست قبول کر لی ہے اور اپنے سپاہیوں کو جنگ بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کون سی جنگ میرے دوست؟ ماشاءاللہ نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سارے لوگ اپنے گھوڑوں پر سے اتر آئے۔ ہامبو اور اس کے 3 ساتھی بھی اپنے گھوڑوں پر سے اتر پڑے تھے۔ کوئی جنگ تو شروع ہوئی ہی نہیں، ماشاءاللہ نے ہامبو کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ صرف تم اکیلے تھے جو کاشور کی فوجوں کے درمیان گھس گئے تھے اور تم نے وہاں جا کر غدر مچا دیا تھا۔ ہماری فوج کے تو کسی ایک سپاہی کو بھی تلوار اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میدان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کاشور کی بستی کا نائب سردار، جو اب سردار کی جگہ پر ہے، اپنے خصوصی معتمدین کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے اور وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر چکا ہے۔ میں نائب سردار ہامبو کے اس دانشمندانہ فیصلے پر اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنی فوج کو بلا وجہ تباہی اور بربادی سے بچا لیا ہے۔ ماشاءاللہ نے کہا، اگر ہامبو بر وقت فیصلہ نہ کرتا تو مجھے یقین ہے کہ اس کی فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ سردار ماشاءاللہ، ہامبو نے پہلی بار سب کے سامنے اپنی زبان کھولتے ہوئے کہا، میں نے اپنی فوجوں کو ہتھیار ڈالنے کا غیر مشروط طور پر حکم دے دیا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم جو کچھ کہو گی وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ اس پراسرار نقاب پوش کی شکل میں تمہیں کسی نہ کسی قسم کی تائید غیبی حاصل ہو گئی ہے، اور اس کی موجودگی میں اگر ہمارے پاس اس سے دگنی بھی فوج موجود ہو تو بھی ہم تم سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ غیر مشروط طور پر شکست قبول کر لوں۔ اب میں تمہارے ہر حکم کا پابند ہوں، اور سب سے پہلے تم سے اپنے لیے اور اپنے معتمدین کے لیے جان کی امان کی درخواست کرتا ہوں۔ ہمیں تمہاری جان لینے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، سردار ماشاءاللہ نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا۔ ہم تو کسی کی بھی جان نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن حملہ تم لوگوں نے کیا۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے کارروائی کرنی ضروری تھی، اور وہ ہم نے کر لی۔
اب تم سب لوگ ہماری امان میں ہو، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو بھی اب ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تم لوگ اب ہمارے مہمان ہو، اور ہم مہمانوں کے ساتھ احترام کا سلوک کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ہامبو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے ہرگز اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس قدر فراخ دلانہ سلوک کیا جائے گا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کاشور کی فوج کے تمام چیدہ لوگوں کو اور اعلیٰ عہدے داروں کو ہلاک کر دیا جائے گا اور باقی سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، کیونکہ علاقے میں جنگوں کے دوران یہی دستور تھا۔ لیکن ماشاءاللہ نے جس فیاضانہ روش کا اظہار کیا تھا وہ اس کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ میرے پاس تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں سردار ماشاءاللہ، ہامبو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم واقعی ایک عظیم انسان ہو۔ اپنے تمام فوجیوں کو حکم دے دو کہ وہ واپس اپنی بستی کی طرف لوٹ جائیں۔ ماشاءاللہ نے ہامبو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ بستی میں جانے کے بعد وہ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ سردار لمباپا اور اس کے عمال نے اپنی بستی کے لوگوں کو سخت ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اب یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ کاشور کی بستی کے لوگوں پر اب کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح اپنے سپاہیوں کو سمجھا دو، اور جو سرکاری عمال بستی میں موجود ہیں ان کو بھی یہ پیغام بھیجوا دو کہ کل ہمارا ایک وفد یہاں سے تمہاری بستی کی طرف روانہ ہوگا، اور وہاں جا کر حالات کا بچشم خود جائزہ لے گا، اور اس کے بعد ہم یہ طے کریں گے کہ کاشور کی بستی میں فی الحال کن کن اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سردار ماشاءاللہ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی، ہامبو نے کہا۔ اب مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے فوجیوں کے پاس جا کر انہیں ضروری ہدایات دے سکوں۔ تم اپنے فوجیوں کے پاس جا سکتے ہو، ماشاءاللہ نے جواب دیا، لیکن ان سے بات کرنے کے بعد فوراً یہیں واپس آ جاؤ۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں یہاں واپس آتا ہوں، ہامبو نے کہا، اور اس دوران میرے 3 مشیران اعلیٰ یہاں موجود رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب اس بات کی ضرورت نہیں رہی کہ تم اپنے چہرے کو چھپائے رکھو، ماشاءاللہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم اپنا نقاب اتار دو اور بستی والے تمہاری اصل شکل دیکھ لیں؟ مجھے اب اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے چہرے پر سے نقاب اتار ڈالا۔ نقاب کا اترنا تھا کہ گویا ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ہر طرف سے فروز فروز کی صدائیں بلند ہونے لگیں، اور بستی کے فوجی چاروں طرف سے جیسے مجھ پر پروانہ وار ٹوٹ پڑے تھے۔ ان میں سپہ سالار بھی شامل تھا۔ ان لوگوں نے مجھے کاندھوں پر اٹھا لیا اور میرے نام کے نعرے بلند کرنے لگے۔ وہاں موجود تمام لوگوں میں آنن فانن یہ خبر پھیل گئی کہ فروز موجود ہے، اور نقاب پوش کی شکل میں وہی تھا جس نے کاشور کی بستی کی فوجوں کو اس بری طرح سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ہامبو کے تینوں مشیر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی میرے نام سے واقف تھا یا نہیں، کیونکہ شامجو اور اس کے ساتھیوں کا براہ راست رابطہ لمباپا سے تھا۔ ذرا دیر میں ہامبو واپس آ گیا، اور اس نے نقاب کے بغیر میرا چہرہ دیکھا تو چونک پڑا۔ تم تو عام انسانوں کی طرح ہو، اس نے حیران ہو کر مجھ سے پوچھا۔ صرف فرق یہ ہے کہ تمہاری رنگت سنہری ہے، جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ اس نقاب کے پیچھے نہ جانے کیسا پراسرار چہرہ پوشیدہ ہوگا۔ میرا نام فروز ہے، میں نے کہا۔ کیا کبھی لمباپا نے تم سے میرا ذکر نہیں کیا تھا؟ فروز؟ ہامبو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو تم فروز ہو؟ مگر تمہارے بارے میں تو ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ شامجو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد تم اس بستی سے چلے گئے تھے۔ میں کہیں نہیں گیا تھا میرے دوست، میں نے مسکرا کر کہا، صرف لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو گیا تھا۔ ذرا دیر میں کاشور کی بستی کی فوجوں کی واپسی شروع ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سامنے والے میدان میں لاشوں کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔ کاشور کی فوجوں کی روانگی کے بعد ماشاءاللہ نے اپنی فوجوں اور شہر والوں کو بستی میں واپس آنے کا حکم دے دیا تھا۔ سب لوگ خوشی کے مارے ناچتے گاتے اور شور مچاتے ہوئے بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس رات بستی میں بڑے زور کا جشن منایا گیا۔ اس جشن کا ہیرو میں تھا۔
ماشاءاللہ سمیت بستی کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر میرے بارے میں یہ رائے قائم کر لی تھی پروفیسر کہ میں کوئی دیوتا ہوں جسے خاص طور سے ان کی تائید و حمایت کے لیے آسمانوں سے اتارا گیا ہے۔